Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 666. 1st of November, year 2004, my wife in Houston, Clear Lake Jamaat Khana. Ya Ali Madad. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سدھ پور میں ہوں. سکھیا بات رہو، تندرست رہو، ایمان زیادہ ہو، مولا خوشیاں دے رہے. دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا، دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا، راہ چوکا پاپی ساتھ اکھڑیا، آپ مرادا جیوا دوزخ پڑیا، بھرم مات بھولو بھائی نمی چالو مرنا، شفاعت رسول کی، شفاعت پیغمبر کی، جھوٹا سون مولانا حضرت امام پر صلوات محمد آل محمد. اے دیندارو، ہم لوگ کیسے خوش نصیب ہیں. زمانے کا دھنی ہمارے اندر ہے، اس نے ہمیں اپنے بچے بنایا ہے، اس کی رحمتیں بے حساب ہیں. ہمارے باپ داداؤں نے پن کیے تھے کہ پیروں کی قدم بوسی ہوئی اور انہوں نے ست پنتھ دین کو اختیار کیا. میں نے پہلے ہی دن یہاں ہیوسٹن کے اندر جو وعظ کی تھی، تو میں نے سرشٹی کی رچنا سے پہلے، ہم جس کو آد کہتے ہیں اور اس سے بھی پہلے انہیں آد کہتے ہیں، میں نے اس کی کچھ باتیں سنائی تھی آپ کو کہ یہ مذہب جو ہے یہ تو اس وقت سے ہے کہ جب دنیا کچھ نہ تھی، زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا. 30 دن ایک الہی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پیر ماں باپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دسوند میں نے دی، پہلے دسوند پیرے آلی. اور جو دسوند ہے وہ ہماری زندگی، ہمارے جیو اور جو کچھ بھی ہمارا ہے اس میں سے دسوند دینی چاہیے. خالی آپ کو $1000 ملا اور آمدنی میں سے تو $125 دینے کی بات صرف پیسے کی نہیں. 24 گھنٹے سانس لیتے ہو، 1,21,600 دم دن میں گھٹتا ہے. 8 پہر میں ونجارا کیا کماتا ہے؟ 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے دسوند دو. اس میں جماعت خانے میں آنا، دعا پڑھنا، نیکی کے کام کرنا، فرمان پڑھنا، گنان پڑھنا، یہ سب اس میں شامل ہے. ایسا ہر روز 3 گھنٹے مذہب کے لیے نکالو. وہ لوگ
جو جماعت خانے کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، انہوں نے اسماعیلی دین کو سمجھا نہیں۔ اسماعیلی دین جو ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ محض پیسہ کمانا، کھا پی کے سو رہنا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ سارا دن مرغی جو ہے وہ دانا چگتی رہتی ہے تو سجدے کرتی ہے۔ تمہارے میں اور انسانوں میں اور دوسرے جانوروں میں کیا فرق ہے؟ سوچو اور سمجھو کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اے دیندارو، اپنے مذہب کے لیے وچار کرو۔ وچار یہ ہے کہ جو میرا مذہب ہے کیا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے۔ کوئی مذہب دنیا کے اندر ہمارے مذہب جیسا نہیں۔ ہم سب سے جدے ہیں اور ہم سب سے یونیک ہیں، نرالے ہیں۔ آپ کے دوستوں میں مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، کبھی کبھی مذہب کی باتیں نکلتی ہوں گی۔ مجھے بہت سے بچوں نے سوال کیے ہیں، ادھر گئے 3-4 دن میں اور ڈلاس میں بھی۔ مسلمان جو ہیں وہ تعجب کرتے ہیں ہمارے لیے اور ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ تم لوگ مسلمان نہیں، کیوں بھائی؟ کیوں مسلمان نہیں؟ وہ تم نماز نہیں پڑھتے۔ تو محض نماز پڑھنا کوئی مسلمانی نہیں ہے۔ یزید تو 5 نمازیں پڑھتا تھا، امام حسین کو قتل کیا۔ معاویہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، علی کو قتل کروایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی؟ محمد رسول اللہ کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابوں میں سے تھے۔ وہ نور کو سمجھ نہ سکے، رسول اللہ کو زہر بھی دیا گیا اور اس کے اونٹ کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ اونٹ پر سے گر پڑے۔ عام ہسٹریوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ میری وعظوں کے اندر جگہ جگہ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں وہ بہت ہیں۔ مسلمانوں کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے۔ میرے مولا کا کرم ہے، موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جتنے بھی مسلمان ملک ہیں میں نے سب دیکھے ہیں۔ دنیا بھر کے کرائم جو ہیں وہ مسلمانوں میں ہیں۔ مسلمانوں کے ایتھکس اچھے نہیں، ان کا کیریکٹر اچھا نہیں۔ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ مسلمان کرتے ہیں، اسلام نے حکم نہیں کیا۔ اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے، اسلام تو نبیوں کا دین ہے، سکھ شانتی کا دین ہے۔ کبھی کبھی میں اپنی وعظوں کے اندر بھائی 2-3 دن کے اندر ایسی کوئی بات آ جاتی تو میں کبھی ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ نارملی میں اپنی وعظوں میں ریپیٹیشن کم کرتا ہوں، لیکن موقع نکلا تو آپ کو بولوں کہ اسلام جو ہے نا وہ سکھ شانتی کا دین ہے۔ محمد رسول اللہ چھوٹی عمر سے بڑے ہی شرم والے تھے۔ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ ہم اسماعیلیوں میں اور دوسرے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کسی بھی مسلمان کو پوچھو کہ محمد پیغمبر کبھی بنے تو کہے گا 40 برس کی عمر میں، لیکن ہمارے پیر صدر دین کہتے ہیں نہیں، محمد رسول اللہ جنم سے پیغمبر تھے، صرف 40 برس کی عمر میں اپنی نبوت کو ظاہر کیا جب خدا کا حکم ہوا، اور لیکن محمد رسول اللہ جنم سے نبی تھے۔
ہمارا اعتقاد اسماعیلی یہ ہے کہ امام اور نبی جو ہوتے ہیں، پیر جو ہوتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے ہی اپنا عہدہ لے کے آتے ہیں۔ پیر صدر دن کہتے ہیں جس دن نبی محمد جنمیا خدا نے 7 سرگ کے دروازے کھول دیے۔ اگر نبی محمد آرڈینری آدمی تھے تو کس کی شان میں یہ 7 سرگ کے دروازے کھول دیے؟ عیسیٰ علیہ السلام اگر درجہ دیکھو تو رسول اللہ بھی رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں جیسس وہ بھی رسول ہیں۔ نبی رسول سے چھوٹا ہوتا ہے، رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں کہ خدا اس کو وحی کرتا ہے اور وہ اس کے حکم سے عمل کرتا ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ پرانا لا جو شریعت چلی آتی ہے اس میں پھیر پھار کر ڈالے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ رسول نبی شریعت لے کے آتا ہے۔ ماتا مریم 9واں مہینہ تھا، ڈیلیوری نزدیک آئی، خدا نے کہا اے مریم جماعت خانے سے باہر نکل۔ اس زمانے میں جماعت خانہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ ہے کہ عبادت گاہ تھی جس کو سینیگوگ کہتے ہیں یہودی لوگ، اور وہ یہودی تھے۔ یہ جماعت خانہ ہے، پاک جگہ ہے، تو باہر نکل، تیری ڈیلیوری باہر ہوئے۔ مریم باہر نکل گئی۔ سینیگوگ کے نزدیک ہی تھوڑا سا جنگل تھا، وہاں کھجور کے بہت سے درخت تھے، کچھ جھکے ہوئے تھے، کچھ ٹیڑے آڑے تھے، ایسا اس کے اندر ایک چھوٹا سا روم کی طرح ہو گیا، اوپر شیڈ تھا۔ تو ماتا مریم ادھر جا کے بیٹھی۔ تھوڑے 1-2 دن کے اندر ہی وہاں ان کو ڈیلیوری ہوئی۔ 2 حوریں آسمان سے آئیں مدد کرنے کے لیے۔ 8-10 دن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ حکم کیا کہ اے مریم اب تو اس کو لے کے گاؤں میں جاؤ، شہر میں، لیکن دیکھ لوگ تیرے کو بینا توڑا ماریں گے کہ تو نے شادی تو نہیں کی اور بچہ پیدا کیا، بولنا مت۔ اور یہ بچہ جواب دے گا۔ ایک رپورٹ میں عیسیٰ علیہ السلام 8-10 دن کے تھے، ایک رپورٹ میں 1 مہینے کے تھے، ابھی کچھ بھی ہے۔ عیسیٰ کو لے کے حضرت مریم باہر نکلیں، گاؤں کے نزدیک پہنچی تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اے مریم تیرے ماں باپ تو بہت اچھے تھے، یہ تو نے کیا کیا؟ حکم تھا بولنا نہیں، چپ رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام 8-10 دن کے 1 مہینے کے بولتے ہیں میں خدا کا نبی ہوں۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، 1 مہینے کا بچہ اس طرح بولتا ہے میں خدا کا نبی ہوں، خدا نے مجھے کتاب بخشی ہے، میرے اوپر حکم کیا ہے کہ میں تم کو نماز اور دسوند کے لیے کہوں۔ لوگ حیران، چھوٹا بچہ بولتا ہے۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ جو نبی ہے وہ جنم سے نبی ہوتے ہیں، جو امام ہے وہ بھی جنم سے ہی نبی امام ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے۔ ماں کا نام تھا ماتا آمینہ۔ آمینہ کہتی ہیں جب محمد میرے پیٹ میں تھا تو مجھے فرشتے آ کے سلام کرتے تھے، فرشتے آ کے مجھے خوشیاں دیتے تھے، میں فرشتوں کو دیکھتی تھی اور باتیں کرتی تھی۔
اور میرے پیٹ کے اندر جو محمد تھا، میں جب اداس ہو جاتی تھی تو مجھے پیٹ میں سے آواز دیتا تھا، خوشی دیتا تھا۔ ماتا آمینہ کمزور تھی، بچہ ہوا، اس زمانے کے رواج کے حساب سے ایک آدھ مہینے کے اندر ہی بچہ کے لیے دودھ پلانے والی ڈھونڈتے تھے۔ تو پھر جب گاؤں میں کوئی بچہ ہوتا تھا تو دودھ پلانے والیاں آتی تھیں۔ تو ایک بازو کے گاؤں سے ایک عورت آئی، اس کا نام تھا حلیمہ۔ اس کو پتہ لگا تو ادھر آ کے ماتا آمینہ کو کہا کہ سوری، دودھ پلانے والی چاہیے؟ کہاں؟ تو حضرت بی بی حلیمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونپے گئے۔ اس کا خود کا بھی ایک چھوٹا بچہ تھا۔ بس حلیمہ خاتون ان کو لے گئی۔ ابھی حلیمہ خاتون کی بھی بہت سی رپورٹس ہیں ہسٹری کے اندر۔ جب اس بچے کو دیکھا تو حلیمہ کو ایسا لگا یہ وہ بچہ نہیں ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر ایسے خیالات آتے تھے، تو جبھی بھی محمد کو دودھ پلانا ہوئے، نہاوے اور محمد کو دودھ پلاوے، محمد کا پیٹ بھر جاوے، پھر اپنے بچے کو دودھ پلاوے۔ ماتا فاطمہ بنت اسد کو آخری مہینے کے اندر ایک دن ذرا تھوڑا سا درد ہونے لگا، خیال کیا چلو میں خانہ کعبہ کا ایک طواف کروں۔ بہت دور نہیں تھا، باہر نکلی، صبح کا وقت تھا، خانہ کعبہ کے پاس پہنچی تو درد بڑھ گیا۔ ہائے اللہ، اب میں کیا کروں؟ واپس گھر تک جانے کی طاقت نہیں تھی۔ اے خدایا، دیوار پکڑ کے، ایک ہاتھ پیٹ پہ ہے، ایک دیوار پہ ہے، دیوار پھٹ گئی۔ ماتا فاطمہ بنت اسد یعنی اسد کی لڑکی تھی، اور اسد مرتضی علی کا چاچا تھے، یعنی پردادا کے باپ کے چاچا تھے۔ اندر چلی گئی اور خانہ کعبہ کے اندر پاک علی مرتضی پیدا ہوئے۔ اب میں نے آپ کو دو چیزیں کمپیئر کرنے کے لیے بتائی ہیں۔ مریم جماعت خانے میں بیٹھی ہیں مسجد میں، اور حکم ہوتا ہے کہ تو باہر نکل، بچہ یہاں نہیں پیدا ہو سکتا، اور علی کی ماں کو بلا کے خانہ کعبہ میں لے کے آیا، دیوار پھٹ گئی، اندر جا کے علی مرتضی پیدا ہوئے۔ علی کا درجہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ نصرت فتح علی نے ایک بڑی اچھی قوالی میں سن کے بہت خوش ہوتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ علی کو پایا تو خدا کے گھر سے پایا، یعنی خانہ کعبہ میں، اور خدا کو ڈھونڈا تو علی کے گھر سے نکلا۔ خانہ کعبہ علی کے گھر ہے۔ حق تو پاک تو بادشاہ مہربان نبی علی تمہیں رب تو رحمان تو رب تو رحمان تو یا علی اول آخر کاری۔ کراچی
والے جو ہیں ان کو خیال ہوگا جونا ہمارا درخانہ تھا نا کھارا در میں، اس کے پیچھے کی طرف روڈ ہے اور پھر وہاں یہ روڈ کا نام ہے ہیرس روڈ، اور اس طرف کھلے میدان کے اندر تمبو شامیانے بنائے گئے. مولانا سلطان محمد شاہ اتار دیدار دینے آئے. 30-40 ہزار اسماعیلی تھے. ایک لڑکی کو گنان کا وعدہ تھا، ماتا سلامت بھی صاحب کے ساتھ تھے. لڑکی نے گنان بولا، یہ حق تو پاک تو بادشاہ. مولانا سلطان محمد کے پاس لکڑی تھی، اس کے اوپر ایسا ہاتھ کر کے لکڑی کے اوپر رکھا ہوا تھا. اب جو اس نے شروع کیا کہ حق تو پاک تو بادشاہ، تو سلطان محمد لکڑی اوپر نیچے ایسا کرتے رہے. جب گنان پورا ہوا، بچی کو دعاسیس دی، تو فرمایا پیر شمس نے علی کا بھید کھول دیا. کیا بھید تھا؟ یہ بھید تھا کہ علی حق ہے، سلطان ہے، مہربان ہے، اول ہے، رحمان ہے، یعنی کہ علی کا جو نور ہے وہ خدا ہے. خدا کا کوئی آکار نہیں، خدا کی کوئی شکل نہیں، خدا کو میٹیر نہیں ہے. ہم کسی طرح بھی کہہ نہیں سکتے کہ خدا ایسا ہے، کیونکہ خدا جیسی کوئی چیز نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ کچھ بھی ہے سرشٹی کے اندر وہ خدا جیسا نہیں. خدا اکیلا احد ہے کیونکہ وہ نور ہے. میں اگر والنٹیئر کو کہوں مجھے تھوڑا پانی چاہیے تو بھاگ کے جائے گا، گلاس میں پانی لے آئے گا. میں نے تو اس کو نہیں کہا کہ مجھے گلاس چاہیے، میں نے کیا کہا؟ پانی چاہیے. تو بھائی گلاس کے بغیر پانی کیسے لاؤں؟ تھوڑا کوئی چلو میں لے کے آئے گا؟ گلاس کنٹینر ہے، پانی کے لیے کنٹینر چاہیے. ہم انسان ہیں، ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، وہ بولے تو ہم سن نہیں سکتے کیونکہ سمجھ نہیں سکتے، ہماری طاقت نہیں. اب خدا تعالیٰ نے ایک کنٹینر بنایا اور وہ کنٹینر علی ہے، امام ہے، شاہ کریم صلوات اللہ. اس میں خدا کے بیٹھا. 1960 میں میرے مولا نے مجھے ایک کام دیا. مجھے بولا ساؤتھ افریقہ جاؤ. ابھی میرے پاس تنزانیہ کا پاسپورٹ اس وقت ٹانگانی کا تھا. تنزانیہ 1964 میں بنا، لیکن ساؤتھ افریقہ اور ٹانگانیکا اور دوسرے افریقن دیشوں کی دشمنی بہت تھی. مجھے سیٹھ نے کہا تو جا ادھر. میں تو گیا. سالسبری پہنچ کے میں انتظار کرتا تھا اپنے ویزا کے لیے. ویزا نہیں ملی. 8 دن ہو گئے. میں نے وہاں سالسبری سے، جس کو ابھی مپوٹو کہتے ہیں، نہیں مپوٹو نہیں، کچھ اور نام ہے، مپوٹو تو موزمبیک ہے. میں نے سالسبری سے حضرت امام کو ٹیلی گرام کیا کہ خداوند میں ادھر اٹک گیا ہوں. مجھے کوئی جواب نہیں آیا. مگر 3rd ڈے میری ہوٹل میں ایک امیگریشن آفس آیا. مجھے بولا آپ کا ویزا آیا ہے. ویری گڈ. ویزا دیکھا تو میں بہت خوش ہوا. VIP ویزا تھی، ڈپلومیٹک ویزا تھی. میں جب ادھر پریٹوریا اترا تو امیگریشن کا آفیسر مجھے اوپر پلین پہ لینے آیا اور میرا اس نے بریف کیس اٹھایا اور میرے آگے آگے چلا. مجھے VIP ویزا میں سے باہر لے کے گئے. ادھر پہنچا تو پریس میں، ریڈیو میں میری رپورٹ آئی کہ آغا خان کا مشنری آیا ہے. مسلم جوان لڑکے مجھے ملنے آئے. پریٹوریا میں اس وقت 350 کی جماعت تھی.
مسلم بچے آئے, مجھے بولے کہ ہم کو ایک لیکچر چاہیے. کہاں؟ وٹ واٹرز رین یونیورسٹی میں. اوکے, میں نے لیکچر دیا, بہت خوش ہوئے. دوسرے دن ایک اور گروپ آیا ینگسٹرز کا کہ ہم کو آپ کا لیکچر چاہیے بہت بڑے ہال میں. ابھی میں نے سوچا کہ پبلک لیکچر کے لیے پہلے میں اپنی کاؤنسل کو پوچھوں. تو کاؤنسل والے پہلے ذرا اچکائے, لیکن میں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں تیار ہوں. چلو طے ہوا. رابعہ دادا ہال میں جوہانسبرگ میں میرا لیکچر شروع کیا گیا. 2200-2300 آدمی تھے, 7 مولوی تھے, اور ایک جو سب سے بڑا مولوی تھا وہ سینٹر میں تھا. میں نے بردرہڈ آف اسلام کے اوپر لیکچر دیا انگلش میں. جب یہ لیکچر پورا ہوا تو مجھے پوچھا گیا کہ آپ سوالوں کے جواب دیں گے. میں بولا انشاءاللہ. اب جب سوالوں کی اجازت ہوئی, لیکچر دیا میں نے بردرہڈ آف اسلام کے اوپر, لیکن ایک جوان کھڑا ہو کے کہتا ہے, آر یو پیپل اسماعیلی مسلمان؟ غصہ تو آیا, لیکن میں نے کہا یس وی اسماعیلیز آر مسلم. مجھے بولتا ہے کہ یو پیپل ڈو ناٹ سے نماز. میں نے اس کو پوچھا تیری عمر کتنی؟ بولا 21 برس. میں نے کہا تیرے کو نماز آتی ہے؟ چپ ہو گیا. میں بولا I know you don't know نماز and you still are attacking us. Sit down. اب جو بیٹھ گیا اور میں نے جو یہ کہا نا کہ sit down, تو اس کا امپریشن پڑا. ایک دوسرا لڑکا کھڑا ہوا, ذرا پولائٹ تھا. Here is your book, book of دعا, ہماری دعا کی بک اس کے ہاتھ میں تھی. اس میں اس وقت جو دعا تھی نا, اس دعا کے اندر ذکر ہی سجود تھا حاضر امام کے نام پہ. مجھے بولا کہ تم لوگ امام کو سجدہ کرتے ہو. میں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا. تو نے قرآن پڑھا ہے؟ یس. آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا؟ چپ ہو گیا, کیونکہ میں کیا کہنے والا تھا وہ سمجھ گیا. آدم کو خدا نے کہا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو. کہتا ہاں. تو میں نے کہا آدم خدا ہو گیا؟ کیا بولے؟ خدا کو سوا کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا. تو آدم کو سجدہ کیا تو کیا آدم خدا تھا؟ ہے کوئی اس کا جواب؟ بیٹھ گیا. تم تیسرا کھڑا ہوا, تم آغا خان کو خدا مانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. اب میں نے ایک سٹوری سنائی. ابو ذر غفاری رسول اللہ کا ایک بڑا پیارا صحابی تھا, بڑا اچھا آدمی تھا. اس وقت جو 40 مومن تھے نبی کے زمانے میں, سلیمان فارسی, ابو ذر غفاری, مقداد اور دوسرے ایسے, ان میں یہ ابو ذر غفاری بڑا ایمانی اور جوشیلا تھا. ایک دن صبح نماز پڑھ کے سب لوگ پوچھتے رہے, آخر جب چلے گئے تو ابو ذر قریب آ کے کہتا ہے یا نبی کچھ بولو نا. رسول پاک ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی, آنکھیں حضور کی بند تھیں, اسی طرح سے کہنے لگے ابو ذر تو مجھے کتنا چاہتا ہے؟ یا نبی میں آپ کو اپنے ماں باپ بیوی بچوں سے سب سے زیادہ چاہتا ہوں. اسی طرح سے آنکھیں بند ہیں. اے ابو ذر تیرا ایمان کامل نہیں, کمپلیٹ نہیں.
سوچ میں پڑا، سوچ کے کہتا ہے یا نبی میں آپ کو اپنے آپ سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، مال دولت جو کچھ بھی ہے سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اے ابو ذر تیرا ایمان ابھی بھی کمپلیٹ نہیں۔ جوش میں آ گیا، نبی کے گھٹنے پکڑ کے، ایک حلیمی کا درجہ ہے، پاؤں پڑنے کی بات ہے، گھٹنے پکڑ کے کہتا خدا کی قسم یا نبی میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا خدا کو چاہتا ہوں۔ آنکھیں کھول کے حضور ہنسے، کہتے ہاں تیرا ایمان اب مکمل ہوا۔ یہ سٹوری سنا کے میں نے کہا خدا کی قسم ہم آغا خان کو اتنا چاہتے ہیں جتنا خدا کو چاہتے ہیں۔ پن ڈراپ سائلنس۔ ساتھ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے اسماعیلی بھی تھے بہت۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ خدا کی قسم ہم آغا خان کو اتنا چاہتے ہیں جتنا خدا کو چاہتے ہیں۔ میں سٹوری نبی کی سنا چکا ہوں، اس کے اوپر اب کیا بول سکتے ہیں؟ وہ یہی سب کچھ ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، گرو بھی ہے، مالک بھی ہے۔ صرف ایک ہی چیز ہے کہ اس نے جو بدن لیا ہے، بدن نور نہیں، بدن کنٹینر ہے، نور اس کی ذات ہے۔ اللہ نور ہے، اللہ کے کوئی بدن نہیں، یہ دونوں مل گئے، بدن اس کا اور نور اس کا۔ حق تو پاک تو بادشاہ۔ بی بی عائشہ بیٹھی ہیں، رسول اللہ کے ساتھ باتیں چیتیں ہو رہی ہیں، کہتی یا نبی کیا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ حضور چپ رہے۔ آدھا منٹ ہوا تو سامنے سے مرتضی چلے آتے تھے۔ عائشہ جی دیکھیے خدا کے چہرے والا آیا ہے۔ کہتے ہیں عائشہ دیکھ یہ خدا کے چہرے والا آیا ہے۔ علی کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے، علی کی آنکھیں خدا کی آنکھیں ہیں، علی کے کان خدا کے کان ہیں، علی کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ بھی باقی کیا رہا؟ اے مومنو، اسماعیلی مذہب کا یہ راز ہے، یہ بھید ہے، اور اس کو بھید رکھو، منہ بند رکھو، لیکن اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ اسماعیلی مذہب کا بھید ہے کہ جو ہم کو چھپ چھپا کے بلا کرتے تھے کہ جو نور ہے نا وہی اللہ ہے۔ حضرت امام کا بدن تو انسان کی طرح مٹی کا بدن ہے، 48 اماموں کے بدن زمین میں دفن کیے ہوئے ہیں۔ اس کا وارہ بہت لمبا چلے گا، ایک دن اس کا وارہ بھی ختم ہوگا، امامت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کپڑے بدلتے ہیں مگر انسان وہی رہتا ہے۔ یہ اسماعیلی مذہب کا بھید جب تک تم نہیں سمجھ سکتے تو اسماعیلی مذہب کو سمجھے نہیں۔ پھر شمس کہتے ہیں دین چھوڑی جے کوئی دعوے پڑیا، یہ دین ہے کہ امام اللہ کا نور ہے، یہ دین ہے اس کا حکم مانو، یہ دین ہے کہ اس کو ہی سب کچھ سمجھو، یہ دین ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی خدمت کرو۔ یہ دین چھوڑ کے جو آدمی اپنی مرضی سے چلے، دعوے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وچاروں پہ چلے، تو پھر ماں باپ کہتے ہیں راہ چوکا پاپی 700 کھڑیا، وہ رستہ بھول گیا ہے، پاپی ہے، ساتھیوں سے ہٹ گیا۔ ساتھی جماعت ہے، جماعت اس چیز کو جانتی ہے کہ یہی نور ہے کہ جس نور نے زمین آسمان پیدا کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے آپ سے میرے نور کو جدا کیا اور میرے نور سے ساری کریشن کی۔ تو اللہ نے جب
محمد کے نور کو جدا کیا، خود علی بنا۔ اسماعیلی مذہب کی حقیقت جان لینے کے بعد کون ہے دنیا کے اندر جو اس کی برابری کر سکے؟ پوپ کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو کرسچن لوگوں کا ہے یعنی کہ پروٹسٹنٹ ہے، ان کا ادھر آرک بشپ آف کینٹربری لندن کے اندر بیٹھا ہے۔ بدھ لوگوں کا سب سے بڑا مالک ان کا دلائی لاما ہے۔ شنٹو مذہب کا جو خدا تھا وہ گزر گیا۔ جاپان کا بادشاہ ہیروہیٹو بادشاہ کو خدا کا اوتار سمجھتے تھے۔ میں نے ایک دن واز کے اندر ان سب کی ہسٹری بیان کی۔ ان کو لوگوں نے بنا کے بڑا کیا ہے۔ جب یہ پوپ کا الیکشن ہوتا ہے تو 19 کارڈینل رات کو عبادت کرتے ہیں اور اندھیرے میں ووٹنگ دیتے ہیں، تو دوسرے دن پتہ لگتا ہے کہ بھئی اس میں کون ہے۔ لیکن اس کو کسی نے چنا نہیں، یہ نسل بعد نسل چلا آتا ہے۔ اے مومنو، اس امام کی خدمت کرو، اس کی پہچان کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی دعا سیکھ لو، دین و دنیا کے اندر آباد بنو گے، سکھی بنو گے۔ مولا آپ کی نکومتیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں برکت دے، مولا دسمندی سکریتی بناوے، عبادت بندگی میں آگے بڑھاوے، دین دنیا کی دولتیں دے، آپ کی ہر مشکلیں دور کرے، دشمنوں کو دور کرے، بلاؤں کو دور کرے، برکتیں دے، رحمتیں دے، سکھی آباد رہو۔